بشرا بیوی کی ڈائری کے اندر جو جو چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں نا، میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کو اندازہ ہوگا کہ وزیر اعظم ہاؤس کے اندر بیسیکلی ہو کیا رہا تھا. کب کون کیا ناشتہ کرے گا، دوپہر میں خان صاحب کیا کھائیں گے، رات میں ان کو کھانے میں کیا عطا کیا جائے گا، کیا دیا جائے گا، دودھ ان کو کس ٹائم پہ پینا ہے، ان کو کس وقت کون سے کپڑے پہننے ہیں، لوگوں کو مینوپولیٹ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے ججز کے خلاف بات کرنی ہے، کس طرح سے لوگوں کو نفرت کے بیج بونے ان کے دلوں کے اندر. یہ تمام چیزیں کر کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ان کو پیر نہیں کہتے ہیں نا تو غلط نہیں کہا جاتا. خان صاحب ان کے پورے شکنجے کے اندر تھے، اور آج خان صاحب جس حالت میں نا، اس کے ذمہ دار وہ خود نہیں بلکہ ان کی بیگم. ان کا زوال اس وقت شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے ایک قبر کے سامنے سجدہ کیا تھا. میرا دین یہ کہتا ہے، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ اصلاح کیجئے گا، میرا دین یہ کہتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے اور کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کر سکتے تھے تو وہ ماں باپ ہستی ہوتے، اگر یہ سجدہ ہو سکتا تھا. لیکن سجدہ صرف اللہ نے اپنے لیے رکھا. لیکن عمران خان صاحب نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ جو کسی اور کی بیوی تھی اور ان سے طلاق دلوا کے صرف وزیر اعظم بننے کے لیے ان کے ساتھ شادی کی، ایک قبر کے سامنے سجدہ کیا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب ہمارے دین کے اندر ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے کہ ہر عروج کو زوال ہے اور عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے. اگر آپ کی نیت میں ہی لالچ ہے تو آپ جتنا اچھا عمل کیوں نہ کر لیں، لیکن چونکہ آپ نے لالچ کی نیت سے وہ کام کیا ہے تو اس کا آؤٹ کم یا اس کا رزلٹ منفی ہی نکلے گا، یعنی نیگیٹو ہی نکلے گا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچنا چاہتے تھے. وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھے. انہوں نے عوام کو کس طرح سے موبلائز کیا وہ ایک الگ مرحلہ ہے. انہوں نے کس طرح سے ان کی ذہن سازی کی وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ایک الگ معاملہ ہے. لیکن تحریک انصاف کے سربراہ کا زوال اس وقت شروع ہوا جب انہوں نے ایک ایسی خاتون کے ساتھ شادی کی جو کہ پہلے سے شادی شدہ تھی. خاور مانیکا کی بیگم تھی. ان کے بچے خود شادی کے لائق تھے، بلکہ شادی ان کی ہو چکی تھی، لیکن ان کو پیرنی کا درجہ دیا گیا. عمران خان صاحب ان سے اپنے اوپر دم درود کروانے کے لیے جاتے تھے، اور یہ بات خود ان کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ جب وہ دم درود کروا کر آتے تھے تو ان کو بڑا ریلیکس فیل کر رہے ہوتے تھے. لیکن خان صاحب کی اس کمزوری کا ان خاتون کو بڑے اچھے سے علم تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے وزارت عظمیٰ کی کرسی میں پہنچنا چاہتے، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی منزل وہاں تک ہے کہ بھائی کسی طریقے سے آپ وزیر اعظم بن جائیں. انہوں نے ایک پروپوزل رکھا اور کہا کہ اگر آپ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے شادی کریں. اب آپ سوچئے، یہ جو شادی تھی نا، یہ کسی محبت کا نتیجہ نہیں تھی، دل لگی کا نتیجہ نہیں تھی. یہ محبت اور دل لگی بری باتیں نہیں ہوتی ہیں، اچھی چیز ہوتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، سچی محبت کرتے ہیں، آپ اس کے ساتھ شادی کریں. لیکن ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ محبت بھی نہیں تھی اور ایک بچوں کی ماں کے ساتھ بھی محبت نہیں تھی، بلکہ نیت کے اندر جو فطور تھا کہ بھائی وہ پیر نہیں ہے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر میں یہ شادی کر لوں گا تو میں وزارت عظمیٰ کی کرسی پر پہنچ جاؤں گا. تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کا زوال اس وقت شروع ہو چکا تھا جب انہوں نے ایک قبر کے سامنے سجدہ کیا تھا. میرا دین یہ کہتا ہے، میرا دین اسلام یہ کہتا ہے کہ سجدہ صرف اللہ کے حضور کے سامنے ہو سکتا ہے. اللہ کے سامنے آپ سجدہ کر سکتے ہیں، اس کے حضور ہی آپ سجدہ ریز ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی کو سجدہ نہیں کر سکتے. ماں باپ تک سجدہ نہیں کیا جا سکتا ہے، ماں باپ کو بھی. تو ایک قبر کے سامنے آپ نے سجدہ کیا، اس کی فوٹیجز موجود ہیں. اور اس وقت بھی اس مزار کے اندر خاور مانیکا کی جو ماضی کی بیگم تھی بشرا بی بی صاحبہ، وہ عمران خان صاحب کو ہاتھ پکڑ کے لے کے گئیں اور سجدہ کروایا. یہ مناظر پوری دنیا نے دیکھے ہیں بھائی، میں یہ اپنی طرف سے بیان نہیں کر رہا. عمران خان صاحب نے وزارت عظمیٰ کی کرسی میں پہنچنے کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا کہ پہلے ان سے خلا کروائی گئی اور ان کی عدت بھی نہیں ہوئی اور ان کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا. اور یقین جانیے 3.5 سال تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب جب بھی وزارت عظمیٰ کی کرسی پر فائز رہے نا، میں بڑے افسوس کے ساتھ، رنج دل کے ساتھ میں یہ بات کرتا ہوں. عمران خان صاحب ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں،
کروڑوں دلوں پر راج کیا کرتے تھے اور لوگ چاہتے تھے کہ بھائی وہ اقتدار میں آئیں اور جس طرح کے نعرے دعوے اور وعدے انہوں نے کیے نا وہ سچ کر کے دکھائیں. لیکن وہ پریکٹیکل نہیں تھے یار. لوگوں کو پھر بھی آنکھوں میں پٹی پڑ گئی, انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ بندہ کر کے دکھا دے گا. لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ عمران خان صاحب کی حکومت کون چلا رہا تھا؟ وہ جو ڈائری نکل کر آئی ہے نا, اس ڈائری کے اندر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں. خان صاحب صبح ناشتے میں کیا کریں گے, دوپہر میں کیا کھانا کھائیں گے, ان کو دودھ کس ٹائم پر دیا جائے گا, کس طرح سے لوگوں کو موبلائز کیا جائے گا, کس طرح سے اسلام کو استعمال کیا جائے گا, کس طرح سے مذہبی ٹچ دیا جائے گا, کس طرح سے لوگوں میں نفرت کی سیاست کا بیج بویا جائے گا, یہ تمام چیزیں اس ڈائری کے اندر لکھی. اب آپ مجھے ایک بات بتائیے, لوگوں نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا کہ بشرا بی بی صاحبہ کو دیا تھا؟ بشرا بی بی واقعی میں اتنا اثر و رسوخ رکھتی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کو جس طرح سے پاکستان کی ریاست کے معاملات میں اسپون فیڈنگ کہہ لیں یا جس طرح سے ڈومینیٹ کیا کرتی تھی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ان کو دوپہر میں کون سا کھانا دیا جائے گا, رات میں کیا کرا جائے گا, کس سے کیا بات کی جائے گی. اور یہ بات میں نہیں کرتا, تحریک انصاف کے اپنے قریبی لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بنی گالہ کے اندر انٹری چاہیے تو آپ کو خان صاحب کی مرضی کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو بشرا بی بی صاحبہ کی مرضی کی ضرورت ہے, آپ کو ان کی رضامندی کی ضرورت ہے اگر آپ کو بنی گالہ میں یا خان صاحب کے قریب جانا ہے. اون چودھری ہو گئے, دیگر لوگ ہو گئے, انہوں نے جس طرح سے ان کی شادی کی کہانی بیان کی ہے, جس طرح سے یہ سارے معاملات بیان کیا, جس طرح سے جہانگیر ترین کو دور کیا گیا, جس طرح سے اون چودھری کو دور کیا گیا, جس طرح سے بانی جو تھے تحریک انصاف کے بانیوں میں شامل تھے عمران خان صاحب کے ساتھ, ان کو کھڈے لائن لگا دیا گیا, وہ سب کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ بشرا بی بی کی وجہ سے. آپ نے آج سے پہلے عثمان بزدار کا نام سنا تھا جب وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے, لیکن صرف بشرا بی بی کی وجہ سے نوازشات اتنی زیادہ تھیں کہ ایک ایسا شخص جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس نے سگنیچر دستخط کرنے کیسے ہیں, اس کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. کس طریقے سے مینوپولیٹ کیا گیا عمران خان, کس طریقے سے عمران خان صاحب سے حکومت میں فیصلے کروائے گئے. ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان دوریاں, ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کی وجہ یہی تھی. آپ کو یاد ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے جب کام کر رہے تھے, ابھی جو آرمی چیف ہیں وہ کام کر رہے تھے, انہوں نے تمام چیزیں لا کے رکھ دی تھی ان کے سامنے کہ بھائی آپ کے گھر کے اندر اس طرح کی کرپشن ہو رہی ہے اور یہیں سے پنجاب کے اندر سارے تانے بانے مل رہے ہیں. تو انہوں نے اس کو آئی ایس آئی کے چیف سے ہی ہٹا دیا تھا. ان کو کہا کہ بھائی آپ, قمر جاوید باجوہ صاحب کو کہا کہ بھائی ان کو ہٹا دیجیے. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یار, عمران خان صاحب ایک نہیں, لاکھوں نہیں, ہزاروں نہیں, کروڑوں دلوں پر راج کیا کرتے تھے. لوگوں کو ان سے توقعات تھیں, ان کو شاید زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے توقعات نہیں ہوں گی, ان کو عمران خان صاحب سے توقعات تھیں. کیا وزیر اعظم ہاؤس خالی ہوا تھا؟ انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نہیں چاہوں گا کہ غریب ملک کا ایک وزیر اعظم اتنے عالیشان قسم کے محل میں رہے. کیا وزیر اعظم ہاؤس خالی ہوا تھا؟ نہیں ہوا تھا. کیا وزیر اعظم ہاؤس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا؟ نہیں دیا گیا. کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب سائیکل پر آفس جایا کرتے تھے؟ نہیں جایا کرتے تھے. کیا پروٹوکول کا خاتمہ ہوا؟ نہیں ہوا. کیا گورنر ہاؤس کی دیواریں گری ہیں اور ان کو عوام کے لیے کھولا گیا؟ نہیں کھولا گیا. کیا 20 لاکھ نوکریاں دی گئیں؟ نہیں دی گئیں. کیا واقعی میں 100 ارب روپے بیرون ملک سے لا کے جو لوٹے گئے تھے نا, وہ لا کے آئی ایم ایف کے منہ پہ مارے گئے؟ نہیں مارے گئے. کیا کرپشن میں کمی ہوئی؟ نہیں ہوئی. کیا 90 روز کے اندر جو پلان دیا گیا تھا تحریک انصاف کا, کیا وہ پورا ہو سکا؟ یہ تمام سوالات میرے آپ سے, اس کا جواب آپ ضرور دیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.